مفسرین نے عرض کو چوڑائی کو وسعت کے حساب میں لیا ہے، یعنی کتنی وسعت ہے جنت کی. ایک بخاری میں حدیث ہے جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جنت میں ایک درخت کے سائے میں سوار چلے گا، چلتا رہے گا تب تک سایہ ختم نہ ہو، 100 سال تک چلتا رہے گا. قرآن میں ہے ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، ہم اسے سے مسلسل وسیع کر رہے ہیں. سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ. ہمیں جو یونیورس نظر آتا ہے اس کا اگر قطر سا حساب دیکھیں 93 بلین لائٹ ایئرس لگیں گے اس کے قطر کو کراس کرنے کے لیے. ہماری وسعت ہمارے تصور سے باہر ہے، یہ والی تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری گلیکسی میں تقریباً 100 یا 400 بلین اسٹارس ہیں، اور اس طرح کی گلیکسیز اربوں ہیں. یہاں قرآن نے ایک مثال دی ہے، جنت کی مکمل حقیقت نہیں مان کی ہے. جنت والے اوپر کے درجوں والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے پر دور چمکتے ہوئے ستاروں میں دیکھتے ہو. بخاری مسلم. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا کمرہ بہت بڑا ہے، 1000 گز کا پلاٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلا رہا ہوں جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. یہاں آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سائز بتانا ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کی وسعت، جنت کی عظمت، دنیا کی حقارت دل میں بٹھائی جا رہی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتا ہے. فضل کہتے ہیں برتری، زیادتی، ایلیویشن آف رینک کو. اصل موضوع جو سورہ کا چلا آ رہا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو سب چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اگر وہ اپنے ہی حد تک اسے رکھتے ہیں تو دوسروں کا خیال نہیں رکھتے تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتنا دیا ہے، اس میں اس کا رول کیا ہے. قرآن کی آیت فضل کو سامنے رکھیے. اسلامی ریاست کی معاشی نظام کی اساس و بنیاد ہے. اللہ نے جس کو فضل سے نوازا ہے اس کو چاہیے، ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ رزق دوسروں پر خرچ کرے. لہٰذا معاشرے کی ذمہ داری، ضرورت مندوں کی ذمہ داری اللہ کے فضل سے مفید ہونے والوں کو سپرد کرنے کے لیے. دوسری آیت پڑھتا ہوں. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا. ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں. ما اصابت من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. اصابہ کہتے ہیں نہیں پہنچتی، مصیبت یعنی مصیبت، فی الارض زمین پر، فی النفس نفس پر، انسان کے اوپر. مصیبت کیا ہے؟ کسی چیز کا نقصان، تکلیف، غم، دکھ، کسی کا پہنچنا، چپ جانا، کانٹا چپ جانا، کھیت باغ میں نقصان، یہ ساری مصیبتیں ہیں. فی الارض کی مصیبت کون سی ہے؟ زمین میں قحط آنا، فتنوں کا آنا، زلزلے آنا، طوفان آنا، یہ مصیبت اللہ کی. نفس کی مصیبت کون سی ہے؟ ہمارے نفس کے اوپر بیماریاں آ گئیں، ہماری جانوں پر، نہ ہماری روح پر، ہمارے جسم پر، ہمارے دل پر، دل کی بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں، زخم، چوٹ، یہ سب جو ہیں نفس کی ہیں. یہ سب ہم نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. ہم نے ان کو پیدا کیا. کس کو کیا مصیبت آئے گی، کس کو کیا پریشانی ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، تو سب ایک کتاب میں محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. کتاب محفوظ میں، اور اللہ کے نزدیک کی کام آسان ہے.
عرب لوگ کو جب پریشانی ہوا کرتی تھی تو کہتے تھے مکتوب مکتوب، بلکہ اب بھی کہتے ہیں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے۔ نوٹ کیجئے، ہماری سب مصیبتیں ہمارا مقدر ہیں، جو بھی ہماری بیماری، مایوسی، غفلت اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے وہ آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، زمین پیدا کرنے سے پہلے، کائنات پیدا کرنے سے پہلے قلم پیدا کیا۔ قلم کو کہا لکھو، اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ اس نے لکھ دیا، علم دی۔ مسلم کی روایت ہے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی تھی، کون کیا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر تجھ کو کوئی مصیبت آئے تو مت کہے کہ ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا، کہ قدر اللہ، یہ اللہ کی قدر کی، اللہ نے قدر کی مقدر لکھا ہے۔ کاش کہنا انسان کا شیطان کا کام ہے، کاش بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کاش ایسا ہوتا، زمین میں نے خرید لی ہوتی، یہ مکان میں نے خرید لیا ہوتا، نہیں ملا، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ لوح محفوظ لکھی ہوئی تحریر، جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے، کتاب جہاں مقدر کر دیا گیا ہے۔ لوح کے معنی تختی کے ہیں، لوح محفوظ میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ کیسا کمپیوٹر ہے یہ، کیسے اوراق ہیں اللہ کے سوا، کسی کو نہیں معلوم ہے کیا۔ ہاں ایک بات ظاہر ہے اس میں، یہ کمی بیشی سے محفوظ ہے، یہ شیطان کی دسترس سے محفوظ ہے، یہ مخلوق کی رسائی سے محفوظ ہے، یہ مخلوق کی رسائی سے محفوظ ہے، لیکن انسانوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ میں اس کو طول نہیں دوں گا۔ ایک گروپ ایسا بھی ہے بزرگان دین کا، وہ کہتے ہیں کہ فراست اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ جہاں وہ لوح محفوظ میں جھانک لیتے ہیں، اور اس کی بہت سی تعبیریں کی ہوئی ہیں، قرآن و حدیث سے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا ایک فیصلہ دے دیا ہے، ازلی فیصلہ۔ دنیا میں لمحہ لمحہ جو ہو رہا ہے، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ سب اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ قومیں بنائی گئی ہیں، بادشاہ کتنے آئیں گے اس دنیا میں، شکل، صورت، حجم، مقدار، ہر چیز کو مقدر طے کر دیا ہے۔ حسب اقتضا، جس کی قدر جس کے مطابق ہے، اشیاء کے کام مقرر کر دیے ہیں۔ مثلا کھجور کی گٹھلی سے کھجور کا درخت نکلے گا، مقرر ہے۔ سیب کے بیج سے سیب کا درخت نکلے گا، طے ہے۔ انسان کے نطفے سے انسان بنے گا۔ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، وہ اللہ ہی کی روح سے ہو رہا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، رضا بالقضاء۔ حدیث ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے دوائیں، جھاڑ پھونک سب اللہ کی قدر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر ہیں۔ فلاں کو فلاں چیز سے وجہ سے بیماری آئے گی، اور فلاں کو فلاں کی طرح سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت علی سے روایت کیا، مفہوم یہ ہے تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا ہے، یہ جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ کون دوزخی ہے کون جنتی ہے لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اور آج کی نمبر 1 سوال یہ ہر شخص یہی کرتا ہے کہ جب ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا ہے تو ہم مجبور محض ہیں۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے یہ نہیں معلوم مجھے ہندوستان سے زمین پہ کیوں پیدا کیا گیا، مجھے نہیں معلوم نے فلاں میرے گھر میں مجھ کو کیوں پیدا کیا گیا۔ میں نے تو نہ پیدا ہونے کی رضامندی دی، نہ پیدائش کی جگہ متعین کی، نہ جس خاندان میں پیدا ہوا اس کی خواہش ظاہر کی، مجھے تو پیدا کر دیا گیا۔ جب میری مرضی سے یہ کام نہیں ہوتے تو میں جواب دہ کیوں ہوں؟ کیا اللہ لکھی ہوئی تقدیر کے منان نافذ کرنے پر مجبور ہے؟ کیا تقدیر کا لکھا ہوا ہے ہٹا بدلا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، فری ول دی ہے، پھر سوال یہ ہے کہ لکھا ہوا اور اختیار ایک ساتھ کیسے؟
پھر لکھا ہوا اور اختیار کیسے؟ جو فری ول ہے، جب لکھ گیا تو اختیار بھی گیا، لکھ دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا، جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کیوں کریں؟ سوال یہ ہے، اگر سب لکھا ہے تو دعا کرنے کی معنی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یعنی ایسا شخص دعا مانگے گا، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی اللہ نے لکھا ہے کہ بندہ دعا کرے گا پھر مصیبت ٹل جائے گی۔ ایک اور سوال ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، پیدا کرنے سے پہلے اس کا علم تھا کہ انسان فساد خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے بھی سوال اٹھایا تھا، جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جہاں کو جس کو پیدا کرنے کے جا رہا ہے وہاں سفرنگ ہے، ٹارچر ہے، تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، ڈسٹریس ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ یہ سوال میرے بچے نے کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے 15 سال پہلے، ہے یوٹیوب پر ہے، بہت بڑا جواب دیا تھا انہوں نے آدھے گھنٹے کا۔ The day before creating the universe, the day before creating the world, he knew, Allah Ta'ala knew that there will be an agony, suffering, torture, distress. Even then he decided to create the world. Why? یہی وجہ ہے ایک مرتبہ صاحب اکرام تقدیر کی پوری گفتگو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ذہن کے ہر ذہن کے لیول کی بات نہیں ہوتی۔ قلم نے کیسے لکھ دیا، کتاب کیسی ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایسا سوچنا، ایسے سوال اللہ کی شان میں اقدس سے ناواقفی ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں جو ڈائمینشنس ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، لمیٹڈ ڈائمینشنس، وہاں کی ڈائمینشنس کو ہمیں کیا ہیں معلوم نہیں۔ اصل میں تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہر شخص کا ذہن اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ سکے۔ اگر میں کہتا ہوں قادر مطلق، میرا اور آپ کا ذہن علیحدہ علیحدہ سوچے گا۔ قادر مطلق، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ ایک ذہن کس کا بڑا سوچتا ہے، اومنیپوٹنٹ، اومنیسینس، مطلق العنان، آپ کتنا سوچ سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں کے سوالوں کا جواب اگر میں دینا چاہوں تو اس حد تک دے سکتا ہوں، اس کو یوں سمجھ لیجئے، کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھننا دونوں امتحان ہیں۔ تکلیف آنا، پیسہ ملنا، یہ دونوں امتحان ہیں، کیونکہ انسان کو دنیا میں پیدا ہی انسان کے لیے کیا گیا۔ لکھ دینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پیشگی طور پر امتحان مقرر کر دیا۔ کس کا امتحان کہاں اور کیسے ہوگا، کس کو کیا پرچہ ملے گا، یہ ہے لکھے ہوئے ہونے کا مقصد۔ کسی کو کیا دے کر، کسی کو کیا لے کر امتحان لیا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے تم کیا کرتے ہو، تمہارا ریئیکشن کیا ہے، واٹ از یور ریئیکشن، واٹ از یور ریسپانس۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، سوچئے، خیال کیجیے، ہماری زندگی میں ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا، وہ ہم سے کیا کیا چیز لے لی، ہمارا ان سے سب کے لیے رسپانس کیا تھا، ان سب کے لیے ہمارا رسپانس کیا تھا۔ یہ رسپانس فرشتوں نے لکھ لیا ہے، اس لیے اعمال نامے جب مرتب ہوں گے تو وہی امتحان کی کاپی نکالی جائے گی اور یہی امتحان کا پرچے کا جواب ہوگا۔ یہ ریئیکشن، یہ رسپانس جو ہم نے دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فری ول بھی دی ہے، آزاد کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ساری زندگی کا معاملہ یہی ہے کہ میں ریئیکٹ کیسے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اختیار، ارادہ اور انتخاب کی بات کی ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو اللہ کے حکم پر میننگ لیس ہو جاتے، جنت و جہنم کا عزت ہو جاتی، انبیاء بھیجنے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میں خود کو پیدا ہونے کے لیے کیوں نہیں چنا گیا، تو میں تو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا گیا تھا، اور وہ بھی عقل اور ارادے کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ اب ایسے سوالات کی کیا معنی؟ امتحان ہمیشہ برابر کے خیر حالات کا نام نہیں ہے۔ کسی کو غربت ملی، کسی کو دولت ملی، کسی کو بیماری ملی، کسی کو طاقت ملی، البتہ اللہ کے یہاں انصاف حالات کے مطابق ہوا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ارواح سے پوچھ بھی لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا،
تم سے میں عہد کر پہلے لے لیا ہے، عہد کر کے تو تم آئے ہو، اللہ کی ربوبیت قبول کرنے کے بعد یہاں آئے ہو. سوال و جواب کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری تم نے قبول کی تھی. یقیناً تم تخلیق کے ذمہ دار نہیں، لیکن تم عقل، شعور اور اختیار دے کر بھیجا گیا. اور جواب دہی، سزا و جزا صرف ان چیزوں پر ہے جو انسان کے اختیار میں. کیا اللہ تعالیٰ لکھی تقدیر کو منوان نافذ کرنے پر مجبور ہے؟ کیا تقدیر کا لکھا ہوا بدلا جا سکتا ہے؟ وقینی شرما قضیت وطر میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، دعا پڑھتے ہیں، مجھے اس برائی سے اللہ تعالیٰ بچا لے جس سے تم نے فیصلہ کر دیا ہے. تو اس میں اشارہ ملتا ہے. بخاری مسلم ہے، اللہ انی اعوذ بک من سوء القضاء، یا اللہ میرے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے فیصلے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا اگر سب کچھ لکھا ہے تو پھر عمل کیوں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کو اس چیز کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. بخاری فائنل سنتھسس تقدیر کا یہ ہے، اللہ نوز یو چوز کہ کئی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اور یہ سب اس لیے کیا ہے کہ تم کو اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی نقصان ہو تو تم دل کا حصہ نہ ہو. آسانی پیدا ہوئی. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور جو کچھ تم نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذین یقولون یامرون بالناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے کے لیے اکساتے ہیں اور جو منہ موڑ لیتے ہیں اللہ کے سے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اپنی ذات میں محمود ہے. اللہ کو نہ مختال پسند ہے اکڑ چلنے والا، نہ مغفور پسند ہے فخر کرنے والا، اور نہ زیادہ غم کرنے والا پسند ہے. من متولا، جو منہ پھیر لے اور خرچ نہ کرے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے. ان آیات کا روحانی پیغام یہ ہے، مصیبت آئے ٹوٹو نہیں، نعمت ملے تکبر نہ کرو، رسپانسبلٹی سے عمل کرتے رہو، کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو، ذمہ داری بھی کرو، اللہ کو بھروسہ رکھو. اور انفاق فی سبیل اللہ جو اس کا سبجیکٹ ہے، اگر اس سے ہم ریلیٹ کریں تو یہ ایک زاویے سے اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. جو تم خرچ کر رہے ہو اس کو خرچ ہونا ہی ہونا ہے، تو کسی بھی راستے سے نکل جائے گا. تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے اس خرچ کو روک لیا ہے، اللہ اگر راضی سے کار خیر میں حصہ ڈالو گے تمہارے لیے اس کا اجر مل جائے گا. ایک سوال کلیئر کرتے چلیں. اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں فلاں مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے گی، پھر بھی وہ ایسے پیدا کر دیتا ہے اور اس کو رزق بھی دیتا ہے. اس میں اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے سے کام نہیں چلے گا. اس کا جواب یہ ہے قرآن سنتھسس، یہ ہے قرآن میں 3 حقیقتیں ساتھ چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز پہ جاننے والا ہے. انسان کی چوائس دی گئی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے، آزادی دی گئی ہے. اللہ کی رحمت کی دروازہ کھولتی ہے. ایک اور سوال، اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم ہے فلاں بندہ چاہے ایمان لائے چاہے انکار کرے تو انکار ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معلوم ہونے کے باوجود بھی نابلد رہے گا، اور یہ بات بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے سارے علم موجود ہے، وہ انکار کرے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ بندہ قرآن کی 3 حقیقتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کریٹو کیوں کرتا ہے؟ قرآن سے جواب دیتا ہے تاکہ پتہ چلے رحمت ظاہر ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت غضب اور بھاری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہو. رزق دیتے ہیں، سانس دے رہے ہیں، مفت کی سانس ہے. جہنم میں نہیں ہوتی تو عدل نہیں ہوتا، جہنم ہے اس لیے عدل ہے، تاکہ محبت ظاہر ہو، معافی کا دروازہ کھلا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ چاہتا ہے بندہ اسے پہچانے.
سب سے بڑھ کر یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ اس کو پہچانے. اگلی آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا حديد فيه باس شديد منافة للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز. ہم نے اپنے رسول کو صاف صاف نشانیوں ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بہت زور ہے، وہ لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کے دیکھے بغیر اس کی رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں ہدایت کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ایک کتاب، ایک میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف کو قائم ہوں. کیا کیا چیزیں؟ بالبینات. بینات کہتے ہیں کھلی کھلی نشانیاں، روشن دلائل، واضح ہدایات. پھر کتاب، کتاب کیا ہے؟ قرآن. تو کتاب اس میں ساری تعلیمات لکھ دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے میزان، میجربل اسکیل، ترازو. یہ میجربل اسکیل جو حق باطل کو توڑ سکے. میزان سے مراد اصل ترازو نہیں ہے، یہ فطرت کی ترازو ہے، عدل انصاف کی ترازو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں ترازو نازل کی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا اس سے وزن کے حقوق پورے کریں. پھر ایک آتی بالقسط، انصاف کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے معنی ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف بینات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجا تاکہ لوگ قسط پر قائم ہوں. فور ورڈس ہیں، انصاف پر قائم ہوں. یہ صرف آیات دو میننگس کے بعد ختم نہیں جاتی. اس میں کھول کر دیکھیے کہ نبوت، شریعت، عدل، طاقت، قربانی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مکمل اسلامی فلسفہ بیان کرتے ہیں. مدینے کے مشکل دور میں جہاں غربت تھی، جنگیں تھیں، منافقین تھے، قربانی مانگی جا رہی تھی، یہ آیت مسلمانوں کو بتا رہی تھی. آج کے موجود دور میں بھی چیخ کر کہہ رہی ہے اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ایک عادل معاشرہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے. کتاب دی گئی یعنی قانون دیا گیا، اخلاقی فریم ورک دیا گیا، اس کے ساتھ حق و باطل ناپنے کا پیمانہ دیا گیا. یہ پیمانہ روح تولنے کا پیمانہ ہے، جسم تولنے کا پیمانہ ہے، دنیا آخرت تولنے کا پیمانہ ہے، فرد اور معاشرت تولنے کا پیمانہ ہے. ان سب کے درمیان ایک بیلنس ہے. یہ قوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف کریں. قسط کیا ہے؟ عمل اور انصاف، سوشل جسٹس. اللہ تعالیٰ انبیاء السلام کو ایک مشن دے کر بھیجا، قیامت دل کو پورا چارٹر پیش کرنے کے لیے معبود فرمایا. یہ نظام انڈیویجول لیول پر ہے اور کلیکٹیو لیول پر. انڈیویجول لیول پر میرا بیہیویئر کیسا ہوگا، مائی بیہیویئر، مائی مورلس، مائی تھاٹ، مائی پریکٹسز، میرے دل کا نظام کیا ہے، میرے نفس کا، میری سوچ کا. کلیکٹیو نظام اجتماعی طور پر کیا ہے؟ وی آر بینگ ٹوگیدر، واٹ یو آر ڈوئنگ، ورکنگ ٹوگیدر، شیئرنگ ٹوگیدر. یہی نہیں، میرے شہر کا انتظام، میرے کنبے کا انتظام، میرے گھر کا انتظام. ان سارے لیول پر نظام عدل قائم ہو. ہر شخص پورے انصاف کے ساتھ ہر شخص حق ادا کرے. اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف کے حکم سارے عالم کی خیر خواہی کا بھیج چھپا ہے. یہ سب مل کر ایک توازن کے ساتھ ایک کمپلیٹ سسٹم دیتے ہیں. ہولسٹک اسٹرکچر، ہولسٹک کہتے ہیں سب ایک ساتھ مل کر ایک بنتا ہے، وجود میں آتا ہے. لا محالہ جب یہ ہو جاتا ہے تو معاشرے سے خیانت، بددیان کی، غیبت، بدگویان، بدگمانی، ناپ تول میں کمی، کینہ، ریا، حسد، غیر سب کا گلا گھٹ جاتا ہے. دنیا کا یہ سارا کارخانہ جو آسمان و زمین تک پھیلا ہوا ہے اس کی بنیاد توازن پر ہے، عدل و انصاف کے توازن پر. یہ عدل کیسے قائم کیا جائے، یہ توازن کیسے قائم کیا جائے؟ وانزلنا حدید فیہ باس شدید ومنافع للناس لیعلم اللہ من رسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اور تارا لوہا جس میں بڑا زور ہے
اور لوگوں نے منافع ہیں اور اس سے کیا گیا اس کو اللہ کو معلوم ہے، کون کس کو دیکھے بغیر اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا ہے. انزلنا لوہا اتارا، ہم نے نازل کیا. اور مفسرین کے جو رائے ہیں اس میں، کچھ لوگ جو ہیں کیا لوہا زمین کی پیداوار یا اللہ نے اس کو اتارا ہے. ایک تو بھی یہ ہے کہ اللہ کائنات میں جو بھاری ذاتیں ہیں، ہارڈ میٹلس ہیں، ہیوی میٹل، زمین کی طاقت نہیں ہے تو اتنا بڑا ٹیمپریچر اس کا ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چاہیے یہاں پہ لوہا ہونے کے لیے. تو یہ امپورٹڈ ہے، باہر سے آیا ہے. وہ ستارے جن کا ٹیمپریچر کئی سو ملین ڈگری ہے، ان ستاروں میں ایکسپلوژن ہوا، پھٹے، اور پھٹنے کے بعد کے ٹکڑے ہوئے. ٹکڑے میٹیورائٹ کہلاتے ہیں. جہاں پہ ساخت وہ زمین کی طرف گر پڑے اور زمین دھس گئے، بمبارڈمنٹ ہو گیا. یہ میٹیورائٹ زمین پہ آ گئے اور زمین میں اندر آ گئے. ایک ویو یہ ہے کہ یہ لوہا یہاں سے آیا. دوسرا ویو یہ ہے، قرآن میں دوسری جگہ پہ سورہ زمر میں 6 آیت میں اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کی 8 نر مادہ اتارے. انزلنا کا معنی مویشیوں کو اتارنا، تو مویشی سے دوسرے ستاروں سے نہیں آئے. اس طرح قرآن میں انزلنا چوپایوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. واللہ اعلم. کیونکہ انبیاء کے مشن کو فرداً اجتماعی طور سے نظام عدل قائم کرنا، لہذا اس نظام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے روحانی اخلاقی تعیین چاہیے. مادی فلاح کے لیے ذریعے بھی نظام قائم کرنا ہوگا. سرکش اور دشمن کا آزاد چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں عدل و انصاف قائم نہ ہو سکے گا. اس کو پابند کرنا لوہے اور تلوار کا کام ہے. ہم نے لوہے کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخالفوں پر اس کا روک پڑے کہ تلوار کی طاقت سے تعبیر کیا ہے. آئرن اسٹینڈس ایز اے ایمبلم آف اسٹرینتھ، پاور، ڈسپلن، لاز، امپلیمنٹ ایٹسٹرا. یہاں لوہے سے مراد جنگی طاقت ہے. ہم نے منکرین کے لیے حق کی سرکوبی کے لوہا بنایا. لوہے سے مراد دوسرے جنگی ہتھیار ہیں. لوہے سے مراد ٹیکنالوجی ہے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو نام حکومت ہو رہا ہے. اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں قانون الہی کتاب دی، ایک ہاتھ میں قانون الہی کتاب ہاتھ میں دی، اور تاکہ باطل کا نیچا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے تاکہ انبیاء کے مشن کو دبایا نہ جائے. قرآن کہتا ہے دشمن کے مقابلے میں جتنی طاقت تیار کر سکو تیار رکھو. عدل طاقت کے ساتھ، حدید ہو مگر میزان نہ ہو، ڈینجرس. طاقت بڑھائے گی. امپیریلزم، جو آپریشن ڈسٹرکشن ہمارے سامنے موسم زیادہ موجود ہے. آج کی دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ ہے، مادی طاقت کی مثال سامنے ہے جہاں روحانی اخلاقی توازن کا نام نہیں ہے. فرعون کے پاس حدید تھا، سیاسی طاقت، فوج، پروپیگنڈا تھا، سب تھا مگر میزان نہیں تھا. آج کا گلوبل کرائسس کیا ہے؟ وار، ویپنس، ڈسٹرکشن. سورہ حدید کہتی ہے کتاب کے بغیر طاقت اندھی ہو جاتی ہے، میزان کے بغیر قانون ظلم بن جاتا ہے، اور حدید کے بغیر عدل نہیں رہتا. کور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کتاب، میزان، حدید ایک کمپلیٹ سویلائزیشن کا نقشہ پیدا کرتے ہیں. ایک کمپلیٹ سویلائزیشن کا نقشہ پیدا کرتے ہیں. وہ مدینہ ماڈل کیا تھا جو سورہ حدید بتانا چاہتی ہے. مدینہ میں کتاب تھی، مدینہ میزان تھا یعنی عدل تھا، حدید تھا یعنی دفاعی قوت تھی، اس لیے روحانیت بھی تھی، معاشرہ بھی تھا، طاقت بھی تھی مگر ظلم نہیں تھا. ان اللہ قبول الدین، یقیناً اللہ بڑی قوت والا ہے، زبردست والا ہے، زبردست. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، ان دونوں کو نسل میں نبوت و کتاب رکھ دی، پھر ان کے اولاد میں سے کسی ہدایت دی، کسی نے ہدایت کی اور بہت سے فاسق ہو گئے.
یعنی نافرمان ہو گئے، اللہ کی اطاعت کی دائرے سے نکل گئے. یہ قدر آسان ہے. 2-3 آیتیں جو ہیں. نبوت کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھا، جنوں میں تھا. جنوں میں نبی آیا کرتے تھے. آدم کی پیدائش کے بعد یہ ضابطہ انسانوں میں منتقل ہو گیا. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوئے. یہ سلسلہ پہلے نوح علیہ السلام میں موجود تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ان کی اولاد میں منتقل ہو گیا. قرآن میں قریب 25 مرتبہ انبیاء کے نام آئے ہیں. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. سے یہ سلسلہ چلا. حضرت اسحاق کی نسل میں یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام. یہ نبی کا پروفیٹک سلسلہ ہے. اور حضرت اسماعیل کی نسل میں عرب قبائل، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حدید کی یہ آیات تاریخ بیان نہیں کر رہی ہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں ہدایت، کتاب، نبوت سب کچھ اللہ کی امانت تھی، مگر تم لوگوں نے دنیا کے اختیار کر کے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا. لوگوں کی اکثریت کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور امت واحدہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانا نبتدوها ما كتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق بآياتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون. اس کے بعد ہم نے پیدل پہ اپنے رسول بھیجے. اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کو مبعوث کیا، اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے ان سے فرض نہیں کیا تھا، مگر ان کی خوشنودی کی طلب میں، اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی ابھی بدعت نکال لی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہیں کیا. ان میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہ بھی آسان ہے. اور اس میں سما قفینا، ہم نے ان کے پیچھے لائے، تو قفینا عیسیٰ بن مریم، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو لائے. وجعلنا فی قلوبہم، ہمیں ڈال دیں گے دلوں میں رأفۃ و رحمہ، نرمی اور رحمت. عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی رحم دل تھے، ساری عمر نرم برداشت کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو انجیل دی گئی جو نصارہ کہلائی. آپ کی قوم نصارہ کہلائی. نصارہ میں 2 چیزیں شرائط کر گئی: رہبانیہ یعنی ترک کر دینا، نبتدو وہاں جو انہوں نے خود نکالی تھی، اور دوسرا دین طریقت. یہ 4 چیزیں ہیں جو لیتا ہوں میں. پہلی چیز ہے رہبانیہ. راہب کسے کہتے ہیں؟ خوف کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے راہب بن جانا، بھکشو بن جانا، دنیا کی لذت چھوڑ کر گوشتی نقی اختیار کر لینا. کیوں کیا انہوں نے سب ایسا مسئلہ اختیار کیوں کر بیٹھے؟ کئی فیکٹر تھے. پہلا فیکٹر یہ تھا بے دین بادشاہوں کے ڈر سے. ایک مثال اصحاب کہف ہے. اصحاب کہف ڈر کے جاگے. دوسرا عقیدہ تسلیث سے پیدا ہوا، اور جو گورنمنٹ کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، لہذا اس میں زیادتیاں شروع ہو گئیں، اس میں سختیاں شروع ہو گئیں. یہ لوگ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے. ان کو مسلمان دین طریقت کہتے ہیں. یہ نئی بات مذہب انسان نے گویا ایجاد کر لی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا تھا. حالانکہ یہ کام انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا. یہی شیطان کا فریب ہوتا ہے جسے اس نے شیطان نے لگایا تھا. دین طریقت میں 4 چیزیں ہیں: ترک دنیا، تمام لذتیں چھوڑ دو. ترک عقبہ یعنی آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جاؤ. ترک عقل و نوم، کھانا پینا چھوڑ دو، اس کی نیند و حرام چھوڑ دو. ترک خواہش، نفس جو انسان کا جی چاہے اس کو برعکس کرو. کم سے کم کھانا کھاؤ جس سے روح اور جسم کا تعلق باقی نہ رہے. کم سے کم سو. دنیاوی لذت سے کنار کشی کر لو. ننگے بدن سرد میں سردی میں گزارنا، شدید گرمی میں ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، چپ کا روزہ رکھنا، کیچڑ میں رہنا وغیرہ وغیرہ. نکاح سے پرہیز، عورتوں کو کنوارا پن رہنا،
جن کی بدکاری کا فروغ ہوا لہٰذا خانقاہوں میں بدکاری کرتے بن گئے. جو ناجائز بچے ہوتے تھے وہ گرجا کی نظر کر دیے جاتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں اخلاق، سیاست، اجتماعی کی جڑیں ہل گئیں. اس کے نتیجے میں حکومت عیال لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی اور فساد فی الارض کا دورہ ہو گیا. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام، ہدایت اور زندگی گزارنے کے ضابطے انہوں نے بزرگان دین نے غلط ملت کر دیے. ان رہبانیت کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ گناہ کی آلودگی اور ملوث ہو گئے. بس تھوڑے سے لوگ تھے جو خالصاً اللہ کی بات میں مشغول رہے. ان میں اکثر نافرمان ہیں. ان کو ان کے نیک عمل کا اجر مل جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے. بدعتیں جتنی بڑھی ان کی ٹیڑھی راستے پہ چلنے والوں، اسلام کی راہ پہ چلو، تمہیں اللہ کی دنیا میں علم و بصیرت مل جائے گی، نور مل جائے گا، آخرت میں نور ملے گا اور تمہارے سارے قصور معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ ومن فضل ابن بيدهم فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ان کو یہ روش اختیار کرنی ہے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ بڑا فضل والا ہے. لہ اللہ یعنی عالم معلوم ہو جائے. اہل کتاب یہ نہ سمجھنے کہ وہ اجر فقط انہی کے لیے ہے. اللہ بڑا صاحب فضل ہے، وہ چاہے تو دوسرے مسلمانوں کو اجر دے سکتا ہے. وہ صاحب فضا ہے. فضل تقسیم کرنے میں کسی کو خواہش پابند نہیں ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ان آخری دو آیات میں بتایا گیا ہے کہ حقیقی کامیابی ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو سچا ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں سورہ حدید کا اصل زور دل کی اصلاح اور ایمان کی گہرائی. آئیے اس سورہ کا اختصار کے ساتھ اجمالی جائزہ لیتے ہیں. حدید صرف ایک دھات نہیں بلکہ ایک طاقت اور قوت کی علامت ہے. عدل قائم کرنے کا ذریعہ ہے، انسانی تہذیب کی بنیاد ہے. اس نے تہذیبوں کو رخ موڑے ہیں. ایک طرف بربریت، وحشیانہ درندگی کا ذمہ دار ہے اور دوسری طرف عدل اور انصاف کی ریاستوں کو ڈھالنے میں بھی اس کا دین کا ہاتھ ہے. عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور. قرآن اس دنیا کو چھوڑنے کا راہ بن جانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ دنیا کے دھوکہ سے بچنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے دنیا میں رہو لیکن اپنا دنیا کا حصہ نہ بھولو. اسلام کہتا ہے دنیا تمہارے لیے ہے لیکن آخرت کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کی تلاش کرو. دنیا میں رہو، کامیاب بنو لیکن اللہ کو نہ بھولو. آیت کا پیغام ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ عطا کرے گا اور تمہیں نور سے نواز دے گا. سورہ حدید ایک مکمل نظریے ریاست کے اصول واضح کرتی ہے. سورہ حدید ایک مکمل نظریے ریاست کے اصول واضح کرتی ہے جن پر ایک صالح معاشرہ اور معیشت کھڑی ہوتی ہے. سورہ حدید اسلامی ریاست کی اخلاقی طاقت ہے، مورل پاور. معاشی عدل ہے، اکانومک جسٹس ہے، روحانی قیادت ہے، مورل فاؤنڈیشن ہے. اس کا ایک خاکہ پیش کرتی ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے میسیج دیا ہے، اپیل کی ہے، مسلمانوں کو مالی قربانی کے لیے تیار کیا ہے. مسلمانوں جب تمہارے اوپر ایسا وقت آئے کہ اقتصادی حالات کمزور ہو جائیں، دشمن تمہیں چین سے نہ بیٹھنے دے، غربت اور تنگی و مصیبتیں سب پیچھے لگ جائیں، مسلمان کی مدد سے منہ پھیر لے، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ ایسی صورت میں سورہ حدید کا نزول ہوا. مدینہ کی ریاست کی ایک مکمل چارٹر کے ساتھ ایک ریاست کی تعمیر کی کیا اصول ہوتے ہیں، اسلامی کمیونٹی کیا ہوتی ہے، کنسیپٹ آف برادرہڈ کیا ہوتا ہے، مسلم امہ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، ایز این انڈیویجول ہاؤ ٹو لیو ایز اے سوسائٹی آف اینی ٹائم، زندگی کی ساری طرحوں کے ساتھ کیسے جینا چاہیے. دیوار کے تلے کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر، مسلمانوں کے حالات سے بے خبر، بے پرواہ، معاشرے سے الگ سیلف سینٹرڈ. سورہ حدیث پورے ضرورت کے خلاف پیغام دیتی ہے. یہ حالات جو آپ کے زمانے میں تھے وہ آج بھی اس دنیا میں سوسائٹی کا حصہ ہیں.
سورہ حدید مختلف طریقے سے سمجھاتی ہے. باپ اپنے بچے کو پیار سے سمجھاتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، کبھی خوف دلاتا ہے، کبھی مصلحت آمیز نصیحت کرتا ہے. اسی طرح سے سورہ حدید نے کہا ہے اگر تم یہ مال خرچ نہ کیا تو کسی دوسرے کی وراثت میں چلا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ کرو. کہیں تعجب کی ٹون استعمال کرتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اصل میں یہ ملکیت اللہ ہی کی ہے. کہیں انعامات کا بات کرتا ہے، سنو اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. تو کہیں غریبی فقر کو ڈراتا ہے اور کہیں ہمدردانہ رویہ استعمال کرتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کا ایمان کیوں نہیں لاتے. پوزیشنل ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، اے لوگو ایک بات اور سنو، قیامت میں اس کے بدلے تم کو نور ملے گا. جو اس وقت خرچ کریں گے اللہ اس کا اجر بڑھا کر دے گا. اچھا اللہ کو قرض حسنہ دے دو، اس قرض کے بدلے میں تم کو واپس بڑھا کر دیا جائے گا. غضبناک انداز میں بھی بات کرتا ہے. کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے دل پگھل جائیں، وہ حق کے آگے جھک جائیں؟ کیا یہ تم یہود نصارہ کی جگہ پہ چلتے ہو؟ اسکاٹش ایڈم اسمتھ 17ویں صدی میں ایک کنسیپٹ دیا تھا، فری مارکیٹنگ اکانومی. اس کی کتاب ہے ویلتھ آف نیشن، فادر آف ماڈرن اکانومی. اس میں اس نے انسانوں کی مورلس کی بات کی ہے اور سینٹیمنٹ کی بات کی ہے، غربت کی بات کی ہے. اور یہ تصور اسلام نے 1400 سال پہلے دیا تھا. دا کنسیپٹ آف میوچل بینیفٹ اینڈ پروٹیکشن. اسلام نے مس پریزنٹیشن آف پروڈکٹ اینڈ سروسز کو روک لگائی ہے، جو آج کے موجود دور میں فیک ایڈورٹائزمنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اسلام نے لین دین میں ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے، خرید و فروخت میں ایمانداری کی بات کی ہے، فراڈ، چیٹنگ، فورجری کی سخت لگام لگائی ہے، غریبوں اور امیروں میں ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے اصول بتائے ہیں، پیسے کے صرف چند ہاتھوں میں جانے سے روک دیا ہے. ورلڈ بینک نے وارن کیا کہ 3 دہائی پہلے آج کے مقابلے میں کھاتے پیتے ملک ویل ٹو ڈو ملک کنٹریز جو ہیں وہ 30 ٹائم بیٹر تھے. دنیا حساس کی طرف جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یہ سب چیز اس لیے ہوا ہیومن اکانومی کی انہیں ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. آج کرۂ ارض کے 225 امیر آدمی دنیا کے 25 بلین غربا کی سالانہ آمدنی کی رہا ہے. صرف 3 بلینرز آج کی دنیا کے 48 ایسٹس ہیں، انڈر 48 انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے ایسٹ کمبائنڈ جی ڈی پی کے برابر ہے. سورہ حدید میں پوری بقا کا نقطہ دیا ہے. بینات، کتاب، میزان. اس نظام کو عمل نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اس نظام کو بگاڑ پیدا کرنے کی سزا دی جائے، اللہ تعالیٰ کے حق کی سرگوشی کرنے والوں کو استعمال کیا جائے. سورہ حدید کی کور انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے وہ ہے جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے ہاتھ میں آئینی آلہ ہوتا ہے، اس کا نام حکومت اور ریاست ہے اور وہی سرفراز ہوتا ہے. باقی رضا بنانے